الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی، دنیا کا جو بھی مصنف ہو، دنیا کا جو بھی آتھر ہو، رائٹر ہو، جب بھی وہ کتاب لکھتا ہے تو اپنی کتاب کے آخر میں وہ ضرور لکھتا ہے کہ اگر کتاب میں کوئی غلطی کوتاہی ہے، لغزش، بھول چوک ہو گئی ہو، اطلاع کر دی جائے، اگلے ایڈیشن میں تصحیح کر دی جائے گی، کریکشن کر دیا جائے گا. لیکن عزیزان گرامی، میں آپ کو بتاتا چلوں، اللہ کا پاکیزہ کلام، اللہ کی کتاب، اللہ رب کریم نے جب اپنی کتاب کو نازل فرما دیا تو آغاز میں واضح فرما دیا، خبردار اے لوگوں، میں تمہیں جو کتاب دینے جا رہا ہوں وہ کتاب ایسی ہے لا ریب فیہ، اس کتاب میں کسی طرح کا کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، اور یہی وہ کتاب ہے جو کتاب پوری کائنات کے لوگوں کے لیے اس کا چشمہ ہدایت ہے. قرآن کریم ہمارے پاس یہ وہ کتاب ہے کہ اللہ نے اس کتاب میں ہمیں ہر قانون سے آگاہ فرما دیا ہے. اسی لیے تو واضح فرمایا وَلَا رَبِّهُ وَلَا يَعْبِدْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ کہ دنیا کی کوئی ایسی خوشگوار چیز نہیں ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کے ہر مسائل کا حل ہمیں قرآن میں عطا فرما دیا ہے. جو احکامات ہمیں اللہ نے قرآن میں عطا فرما دیے ہیں، دنیا کا کوئی بھی قانون اس کے مقابلے میں آ جائے، ہم وہی قانون مانیں گے جو قانون ہمیں اللہ نے دیا ہے. عزیزان گرامی، واضح کرتا چلوں، ہندوستانی حکومت کی وہ ہماری حکومت ہے، یہ وہ ہماری حکومت ہے کہ جس نے اپنے کانسٹیٹیوشن کے اندر آرٹیکل نمبر 25-26 کے اندر چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو، فریم ٹو مینج ریلیجن افیئرز کا اختیار دیا ہے. وہ چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، انہیں ان کے دھرم کے ریتی رواج کے انوسار جینے کا پورا ادھیکار دیا ہے. جی ہاں، چاہے وہ آپ کی پریکٹس ہو، چاہے آپ کے وہ بزرگوں کا پرخوں کا عمل ہو، چاہے آپ کے وہ ریتی رواج ہو، جس طرح آپ کا دھرم آپ کو تعلیم دیتا ہے، آپ کو پورا اختیار ہے کہ آپ اپنے دھرم کے انوسار جینے کا پورا حق رکھتے ہیں. عزیزان گرامی، میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ جب ہماری حکومت نے ہمیں ہمارے اسلام کے قوانین کے مطابق، جب ہماری حکومت نے ہمیں ہمارے مذہب کے مطابق جینے کا ادھیکار دیا ہے، ہمیں یہ فریڈم دیا ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سوال کیوں پیدا ہو رہا ہے کہ 3 طلاق دیں گے تو طلاق نہیں مانی جائے گی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پھر یہ سوال کیوں پیدا ہو رہا ہے کہ ایک شادی کریں گے تو دوسری شادی کرنا درست نہیں ہوگا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سوال کیوں کیا جا رہا ہے کہ عورتوں کو مردوں سے کم حق دیا جا رہا ہے. میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں عورتوں کو کم ادھیکار دیا جا رہا ہے. نہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے، یہ بالکل ایسا نہیں ہے. سوال یہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اسلام عورتوں کو ان کا ادھیکار نہیں دیتا. ارے میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام نے عورتوں کو جتنا ادھیکار دیا ہے اتنا دنیا کے کسی مذہب نے نہیں دیا. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے ورنہ میں ایک ایک بات کھول کر آپ کے سامنے پیش کرنے کی طاقت رکھتا ہوں. الحمدللہ علماء کرام کی ساتھ سے. عزیزان گرامی، پھر یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ تو جواب آتا ہے کہ جناب، جب وہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے،
आर्टिकल नंबर 25, 26, तो आर्टिकल नंबर 44 भी हमारा ही कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर यही कहा गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन शुड बी अप्लाइड। एक ऐसा कानून होना चाहिए जो तमाम लोगों के लिए मुसावी हो, जो तमाम लोगों के लिए बराबरी रखता हो, हर किसी के लिए एक ही कानून का ऐलान किया जाना चाहिए, जिसमें किसी के हक तलफी नहीं होनी चाहिए। आज हम 70 साल बाद तकरीबन अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बदलेंगे, तकरीबन 70 साल बाद आज यहाँ पर इस मैदान में जमा होकर इस बात पे चर्चा कर रहे हैं। अरे हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने, अरे हमारे पहले लोगों ने इस पर खासी चर्चा की है, बहुत ज्यादा डिबेट्स की है, बहुत गुफ्तगू की है, और इसका फैसला तो आज से 70 साल पहले हो गया था। इस बात पर आज हम जमा हुए हैं, और वो क्या था? देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जब ये आर्टिकल नंबर 35, उस वक्त का जो आर्टिकल नंबर 35 था, जो आज का मौजूदा नंबर आर्टिकल नंबर 34 है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज होना चाहिए। आज का ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हम बात कर रहे हैं, उस वक्त कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर इस पर बहुत सी डिबेट हुई, बहुत से एतराजात हुए, बहुत सी गुफ्तगू हुई। उस वक्त डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी वहां पर मौजूद थे। जी हाँ, बहुत से लोगों ने एतराज किए। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तमाम एतराजात आपके सामने रखूं, लेकिन मैं उनमें से चंद एतराजात और फिर अपनी गुफ्तगू को कंक्लूड करता हुआ अपनी गुफ्तगू को आगे ले जाऊंगा। जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर उस वक्त मेंबर थे मोहम्मद इस्माइल साहब। वो मोहम्मद इस्माइल साहब वो कहते हैं, सो आई मूव दैट द फॉलोइंग प्रोविजन शुड बी एडेड टू द आर्टिकल नंबर 35, provided that any group, section or community of the people shall not be obliged to give up its own personal law in case it has such a law। मोहम्मद इस्माइल साहब कहते हैं कि अगर किसी कौम के पास फैमिली मैटर्स से निपटने के लिए अगर उसके पर्सनल लॉज हैं, तो उन्हें उनके पर्सनल लॉज छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। यही असेंबली के अंदर आगे चलते हैं, इंशाल्लाह आप बड़े खुश हो जाएंगे सुन के। आगे चलते हैं, इसी असेंबली के अंदर मेंबर है महमूद अली बेग साहब बहादुर, इनका कहना है, जरा ये सुनिए, ये अपना ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। ये कहते हैं, as far as the Muslims are concerned, their laws of succession, inheritance, marriage and divorce are completely dependent upon their religion। ये जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक है, अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज कर देते हैं, तो सुनिए उनके निकाह का मामला हो, तलाक का मामला हो, बस का मामला हो, विरासत का मामला हो, ये तो वो मामले हैं जो मामले बराह रास्त इनके धर्म से ताल्लुक रखने वाले हैं, बराह रास्त इनकी अल्लाह की किताब से ताल्लुक रखने वाले हैं। अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करेंगे तो सुन लीजिए, मुसलमान वही करेगा जो अल्लाह ने हमें करने का कुरान में हुक्म दिया है। अर्ज करना चाहता हूँ, बहुत सी डिबेट हुई और उसका नतीजा भी उसी वक्त हमें मिल गया, और नतीजा किसने निकाल कर दिया? वही डॉक्टर साहब जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, उन्हीं ने उसका हल निकाल कर दिया है। और वो क्या कहते हैं, सुनिए, आप उनकी गुफ्तगू सुनिए और उसके बाद आप अंदाजा लगाइएगा कि उस वक्त क्या हुआ था और आज क्या हो रहा है। डॉक्टर साहब कहते हैं, My second observation is to give them an assurance। ये है कि मैं मुसलमानों को ये यकीन दहानी कराना चाहता हूँ, ये तसल्ली देना चाहता हूँ कि सुनो, जो बनाया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो बनाया गया है, वो किस तरीके से बनाया गया है, जरा सुनो। वो कहते हैं, It does not say that after the code is framed, the state shall enforce on all citizens merely because they are citizens। वो कहते हैं, इस कानून का मतलब ये है को ये हक हासिल नहीं है कि वो किसी पर भी इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को जबरदस्ती नाफिज करे। यानी ये है कि हुकूमत हम पर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जबरदस्ती नाफिज नहीं कर सकती। हम कहते हैं डॉक्टर बाबा साहब की बात मान लो, मान लीजिए उन्हीं का जिन्होंने कानून बनाया है वही कह रहे हैं। आगे लिखते हैं, सुनिए
اگر حکومت کو یہ قانون نافذ کروانا ہے تو اس کا ایک راستہ ہے، انہوں نے راستہ بھی دیا. اب سنیے وہ کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں it is perfectly possible that the future parliament may make a provision by law of making a beginning that the court shall apply only to those who make a declaration that they are prepared to bound about it. وہ کہتے ہیں اگر حکومت یہ قانون نافذ کرنا چاہتی ہے تو حکومت یہ قانون انہی لوگوں پر نافذ کر سکتی ہے کہ جو لوگ یہ قانون کو ماننے کے لیے تیار ہے. مسلمانوں بتاؤ کیا یہ قانون ماننے کے لیے تیار ہو؟ مسلمانوں بتاؤ کیا یہ قانون ماننے کے لیے تیار ہو؟ بتاؤ کیا یہ قانون ماننے کے لیے تیار ہو؟ نہیں ہے. آگے سنیے آگے کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں سنیے it was adopted in the Sharia Act of 1937. The law said 1937 کے اندر شریعہ قانون بنایا گیا تھا. The law said اس وقت قانون نے کہا تھا سنیے اپنے گھر کی بات نہیں کرتا میں قانون کی بات کرتا ہوں. ہم مسلمان ہیں ہم اسلام کے ماننے والے ہیں اور اسلام ہمیں آدیش دیتا ہے کہ تم جو قانون بناؤ جو قانون تمہیں تمہاری حکومت دیتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ قانون اللہ کی کتاب سے نہ ٹکراتا ہو. اب سنیے وہ قانون کیا ہے. قانون کیا کہتا ہے. وہ کہتے ہیں the law said here is a Sharia law which should be applied to Muslims provided a Muslim who wanted that he should be bound by the Sharia Act should go to an officer of the state. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ شریعت ایکٹ پر عمل کرنے والا ہو جائے. وہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ یونیفارم سول کوڈ کو پسند نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس نے شریعت مسلم پر لا پر عمل کرنا چاہیے تو اسے چاہیے کہ وہ منسٹر کے پاس جا کر وہ اسٹیٹ کے آفیسر کے پاس جا کر اپنی عرضی دے دے. اور آفیسر پر لازم ہے کہ جب وہ ان کی عرضی کو لے لے تو اس پر لازم ہے کہ وہ مسلمانوں پر ویسا بھی شروع کرے اس بات کی وہ لے کر آپ کے پاس آئے ہیں. آفیسر پر لازم ہے کہ پھر ان کے اوپر یونیفارم سول کوڈ نہ دیا جائے ان کے اوپر کوئی کوڈ نافذ کیا جائے جو کوڈ ہمیں اللہ نے قرآن میں عطا فرمایا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ اسٹیٹ کے آفیسر کے پاس جائیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ اسٹیٹ کے آفیسر کے پاس جائیں. اس وقت ہو سکتا ہے میری گفتگو پرائم منسٹر مودی صاحب بھی سن رہے ہو, میری گفتگو چیف منسٹر صاحب بھی سن رہے ہو, میری گفتگو ہوم منسٹر صاحب بھی سن رہے ہو, میری گفتگو کلکٹر صاحب یا کمشنر صاحب بھی سن رہے ہو. میں ان کے سامنے یہ لاکھوں لوگوں کی جانب سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس 1000 اپلیکیشن آئی ہوگی تو سن لیجیے کہ یہاں پر لاکھوں کا بندہ ہے اور یہ تمام کے تمام لوگ آپ سے ایک ہی فریاد کر رہے ہیں کہ ہم شریعہ ایکٹ پر چلیں گے, ہم شریعہ ایکٹ پر چلیں گے. اور سنیے اگینسٹ کرنے کا حق اپوز کرنے کا حق ہمیں خود کے انہوں نے کہا ہے کہ آپ اگر چاہو تو آپ ایکٹ کو ڈینائی کر سکتے ہو. اگر آپ چاہتے ہو شریعہ ایکٹ پر عمل کرنا تو آپ کریے, آپ کی مرضی ہے, آپ ہمیں درخواست دے دیجیے. تو ہم یہاں بیٹھ کر حکومت کی خلاف ورزی نہیں کرے, ہم تو اپنا حق استعمال کر رہے ہیں جو ہمیں کہا گیا ہے. اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ آفیسر کے پاس بات پہنچا دیجیے. سنیے اب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اس بات سے یونیفارم سول کوڈ سے ایگزم کیا جائے. اگر آپ کہتے ہو کہ ہم ایگزم نہیں کر سکتے, قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے, کسی کے لیے کم کسی کے لیے زیادہ نہیں ہوتا, تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں جس طریقے سے کانسٹیٹیوشن کے اندر آرٹیکل نمبر 35 کے اندر آپ نے یہ لکھا, ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے یہ لکھا, the wearing and carrying of kirpan shall be deemed to be included in the profession of the Sikh religion. انہوں نے کہا کہ جو ہمارے سکھ بندو ہیں ان کے دھرم کے انوسار کرپان لگانا ان کے لیے ان کا دھرم ہے, تو چونکہ کرپان لگانا ان کے لیے ان کا دھرم ہے اس لیے انہیں کرپان لگانے کی انومتی انہیں ایگزم کیا جائے اس قانون سے اور انہیں اس بات کی آزادی دی جائے کہ وہ کرپان لگا کر گھومے. ارے سنیے ہم یہ کہتے ہیں اگر کرپان لگا کر گھومنا ان کا دھرم ہے, ان کا مذہب ہے, ان کا ریلیجن ہے, تو سن لیجیے مسلمان اپنے دھرمی مذہب کے اندر آج سے 1450 سال پہلے سے اسی قانون پر عمل کرتا ہوا آیا ہے جو قانون ہمیں اللہ نے قرآن میں عطا فرمایا ہے.
اگر